یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مومنو، نماز کے قریب بھی نہ جانا اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور ابھی جو ہے شراب حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن شراب کو برا بتا دیا گیا تھا۔ اور پھر 4 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ چونکہ اس وقت جو تھا کئی سارے جو کچھ مسلمان تھے جو نشے کی حالت میں جا کے نماز کو پڑھ لیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے منع کر دیا اس چیز سے۔ اور اللہ پاک نے اس کا ریزن بھی بتایا کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے کہ تم نماز میں پڑھ کیا رہے ہو، اس لیے اللہ پاک نے منع کیا کہ تم نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنا۔ اور اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا مطلب کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ ہم تحیات میں کیا پڑھتے ہیں اور درود شریف کیا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور نماز جو ہے وہ اللہ اور ہمارے بیچ کا جو کنورسیشن ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھنی ضروری کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ تو جب تک ہماری نماز ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی ہماری نمازوں میں کس طرح سے وہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز کو جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے نماز کی جو تاثیر ہوگی وہ پوری ہوگی۔